تو عدنان خان صاحب نے پوچھا تھا ریورنڈ جان ہیو اسمتھ پگٹ کی پیش گوئی سے متعلق سوال، اور ابھی ہم ان کا سوال کا جواب لینے کے لیے چلیں گے مکرم محترم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب کے پاس، جو کہ پاکستان سے ٹیلی فون لائنز پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا دعویٰ کیا تھا، پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی کیا فرمائی، اور پھر وہ اس کا انجام کیا ہوا۔ تو ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔ ایسا ہے کہ جہاں تک پگٹ کی پیشگوئی کا تعلق ہے، بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مامور کسی کو اس کی غلط کاریوں اور گستاخیوں پر متنبہ فرمائیں، اور اگر اس کی قسمت میں حق کو قبول کرنا نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنے سابقہ طرز عمل سے باز آ جاتا ہے، اور یہ چیز اپنے اندر ایک اعجازی رنگ رکھتی ہے۔ پگٹ کا واقعہ بھی اس قسم کا ایک نشان ہے۔ اس نشان کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ معاملہ صرف پگٹ کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل 19ویں صدی کے وسط میں انگلستان میں عیسائیوں کا ایک فرقہ وجود میں آیا جس کا نام اگیپ مونائٹس تھا۔ اس فرقے کا بانی ہنری جیمز پرنس تھا، جو کہ پہلے ڈاکٹر بنا اور پھر اس نے چرچ آف انگلینڈ میں بطور پادری کام کرنا شروع کیا۔ پھر پرنس نے برائٹن کے مقام پر اگیپ مونائٹ فرقہ کی بنیاد رکھی۔ پرنس کا دعویٰ تھا کہ وہ روح القدس یعنی ہولی گوسٹ کا پیغمبر ہے، اور اس کی اپنی شخصیت ختم ہو گئی ہے اور وہ مکمل طور پر روح القدس کے قبضہ میں ہے۔ اگیپ مونائٹس کا کہنا تھا کہ انجیل کی تعلیم نے روح کو نجات دی تھی، اور پرنس کی تعلیم جسم کو بھی نجات دے گی، اور کہتے تھے کہ مسیح نعوذ باللہ خدا کے تخت پر بیٹھے گا اور پرنس مسیح کے دائیں طرف بیٹھے گا۔ اس فرقہ میں کئی دولت مند لوگ شامل ہوئے، جن میں دولت مند خواتین کی تعداد بھی شامل تھی۔ انہوں نے اس فرقے کو کافی مالی مدد دی، اور سمرسیٹ میں اسپیکسٹن کے مقام پر اگیپ مونائٹس کا مرکز وسیع اراضی پر قائم کیا گیا۔ اس مرکز میں کئی مرد اور عورتیں رہتی تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم سب آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، اور اس کے عقائد پر مشتمل بہت سی تحریریں لکھی گئی، جن کا جرمن زبان میں بھی ترجمہ شائع کیا گیا، اور ان میں کچھ اس وقت انڈیا میں بھی شائع ہوئیں۔ اپنے زندگی کے آخر میں پرنس نے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ اب مسیح کی آمد ثانی بالکل قریب ہے، اور 1899 میں پرنس نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ اس کی موت کے بعد سمتھ پگٹ نے، جو کہ 10 سال پہلے اس فرقے میں شامل ہوا تھا اور اس وقت کلیپٹن چرچ میں پیسٹر آف آرک تھا، اس فرقے کا سربراہ بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح کی دوسری آمد اب بالکل قریب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسیح ہمارے درمیان موجود ہو۔ اور بالآخر 2 ستمبر 1902 اتوار کی سروس کے دوران اس کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ اس نے صرف مسیح ہی نہیں بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا خدا وہاں نہیں، اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا بلکہ یہاں ہے۔ اس پر وہاں موجود اگیپ مونائٹ فرقہ کے بہت سے لوگ سجدہ میں گر گئے، اور انہوں نے آوازیں بلند کیں کہ خدا پھر بول اٹھا ہے۔ اگلی اتوار کو وہ پھر چرچ میں آیا، جس کا احاطہ اس کے حامیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد ہزاروں اور لوگ موجود تھے، جن میں سے بہت سے اس کے خلاف تھے۔ پگٹ نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ خدا کے بیٹے کو دیکھ لو۔ اس مرحلے پر جب دنیا کے اخبارات میں ان دعوی کی خبریں شائع ہوئیں تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے اسے خط لکھا، جس کے جواب میں پگٹ کے سیکرٹری نے 2 اشتہارات بھجوائے۔ اس پر مفتی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد پر پگٹ کو ایک دعوت مباہلہ بھجوائی، جس کا مضمون 21 نومبر سن 1902 کے البدر میں شائع ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم ضد سے باز نہیں آئے، اور آگے الفاظ ہیں کہ اپنے تئیں مسیح اور خدا کہنے پر اصرار کرتے ہو، تو پھر فیصلے کا ایک ہی طریق ہے، اور آگے مباہلہ کے الفاظ ہیں، لیکن پگٹ نے مباہلہ قبول کرنے کا جواب نہیں دیا۔ اور 20 نومبر کو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پگٹ کے معاملے میں توجہ فرمائی تو آپ کو ایک کتاب دکھائی گئی، جس پر 3 مرتبہ تصویر لکھا ہوا تھا، اور الہام ہوا ان اللہ واللہ شدید العقاب انہم لا یحسنون، یعنی اللہ کی سزا بہت سخت ہوتی ہے اور یہ لوگ نیک اعمال بجا نہیں لاتے۔ پھر 26 نومبر 1902 کو حضرت مسیح موعود نے پگٹ کے نام اشتہار تحریر فرمایا، جس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بھجوایا گیا تھا۔ اس کا عنوان تھا A Warning to a Pretender to Divinity، یعنی خدائی کے ایک دعوے دار کو انذار۔ اس کے مضمون میں بھی پگٹ کا یہ دعویٰ درج تھا، مسٹر پگٹ reveals himself to his congregation as God and not as man، یعنی پگٹ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس اشتہار میں اس دعوے کے بارے میں لکھا ہے he claims to be the very God Lord of earth and heavens، یعنی پگٹ نے زمین و آسمان کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
یعنی یہ انذار صرف مسیح ہونے کے دعوے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ اس نے گستاخی کرتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور انذار کے الفاظ یہ تھے if he does not repent of this irreverent claim he shall be soon annihilated even in my lifetime، یعنی اگر وہ اس دعوے سے باز نہیں آیا تو وہ میری زندگی میں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ دو صورتیں تھیں، یا تو پگٹ اپنا دعویٰ چھوڑ دے گا یا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہلاک کیا جائے گا۔ پگٹ کے انجام کے بارے میں کوئی رائے کام کرنے سے قبل یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اس نے اپنی خدائی کے دعوے کے بارے میں اصرار کیا اور وہ اس دعوے کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا، یا پھر اس نے یہ دعویٰ پیش کرنا چھوڑ دیا۔ اس سلسلے میں میں ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں جو کہ اس موضوع پر اتھارٹی ہے۔ اس کا نام انگلش مسائیاز ہے اور اس کے مصنف رونلڈ میتھیوز ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 164 پر رونلڈ میتھیوز لکھتے ہیں For Smith Pigott, once he had announced his divinity, all that remained was 25 years of enforced seclusion behind the Agape Mon walls. یعنی دعوے کرنے کے ابتدائی دنوں کے بعد پگٹ صرف اگیپ مون یعنی اپنے فرقہ کے ہیڈ کوارٹر تک محدود ہو گیا، اور پھر اسی کتاب میں یہ تفصیلات درج ہیں کہ پہلے کی طرح اس نے پبلک میں آ کر اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے فرقہ کی طرف سے پہلے کی طرح اشتہار اور تحریریں شائع کی گئیں کہ پگٹ خدا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اب غیروں کو ان کے مرکز میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو انٹرویو دیا جاتا تھا، نہ ہی کسی قسم کی تبلیغ کی جاتی تھی، اور نہ ہی کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا تھا۔ اور 1927 میں پگٹ کی موت تک یہی صورتحال رہی۔ اس وقت اس فرقے کے لیڈر ڈگلس ہیملٹن نے کہا The time has not come for the Agape Mon to speak to the world۔ یہ حوالہ اسی کتاب کے صفحہ 163 کا ہے، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم دنیا کو پھر مخاطب ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ 1902 کے آخر سے لے کے پگٹ کی موت تک یہی صورتحال تھی کہ یہ گروہ دنیا کے سامنے ان دعوی کو پیش نہیں کر رہا تھا، اور پھر یہ فرقہ ہی ختم ہو گیا۔ اور خود اس کے گروہ کے لوگ اس کے متعلق کیا رائے رکھ رہے تھے، اس کا اندازہ نیو یارک ٹائمز کے اس حوالے سے ہوتا ہے جو کہ 11 اکتوبر 1909 کا ہے۔ اس گروہ کے ایک سرگرم رکن مسز ریڈز نے خود کہا کہ اب پگٹ صرف اسپرچول فگر ہیڈ ہے اور اصل حکومت تو میں کرتی ہوں، کہاں کائنات کے خدا ہونے کا دعویٰ اور کہاں یہ صورتحال کہ اپنے گروہ میں بھی اب وہ صرف علامتی سربراہ تھا۔ پگٹ ان ابتدائی دنوں کے بعد پگٹ کی ذات ایک مرتبہ پھر اس وقت خبروں کا مرکز بنی جب اس کے ناجائز بچوں کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان بچوں کی ماں کا نام رتھ پریس تھا۔ پہلا جو ناجائز بچہ اس کا پیدا ہوا 1905 میں، اس کا نام گلوری تھا، اور 1909 تک 2 اور بچے پیدا ہوئے۔ اس مرحلے پر چرچ آف انگلینڈ نے پگٹ کو ڈی فراک یعنی پریسٹ ہوڈ سے ہٹانے کا اور خارج کرنے کا مقدمہ چلایا، جو کہ ویلس کانسسٹوریل کورٹ میں چلا، اور اس مقدمے میں بھی اس پر اخلاقی بے راہ روی کا الزام لگایا گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے کا الزام نہیں لگایا گیا، کیونکہ ابتدائی دنوں کے بعد اس فرقے کی طرف سے یا پگٹ کی طرف سے یہ دعویٰ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ خدا ہے۔ اور یہ حقائق اس کتاب انگلش مسائیہ کے صفحہ 192 پہ چیک کیے جا سکتے ہیں، اور اس وقت کے اخبارات میں بہت سے اخبارات میں شائع ہوئے تھے۔ اور ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں جو سڈنی مارننگ ہیرلڈ کا ہے 22 جنوری 1909۔ تو یہ سب حقائق معروف ہیں اور ان کے حوالے انٹرنیٹ پہ بھی کئی کے موجود ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چیلنج کے بعد پگٹ نے بلکہ اس کے فرقے نے اپنے پگٹ کو خدا کے طور پہ پیش کرنا بند کر دیا تھا اور ایک تنہائی کی زندگی میں چلے گئے تھے جو 25 سال رہا تھا۔ یہ اپنے دعوی کو کم مدت سے نہیں پیش کر رہے تھے، 30-40 سال سے گیپ مون فرقہ اپنے مختلف دعوی پیش کر رہا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد یک لخت انہوں نے اپنے تمام دعوی پیش کرنے بند کر دیے، اور یہ تمام تاریخی حقائق خود اس کے فرقے کے سربراہ کا اعتراف اور یہ سب تراشے اور کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے چیلنج کی روحانی روب کی وجہ سے پگٹ نے بلکہ اس تمام فرقے نے اپنے تمام دعوی پیش کرنے بند کر دیے تھے اور ان کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ آخری بات میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے حقائق انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں اور وہاں سے بھی چیک کیے جاتے ہیں کہ پگٹ نے آخر میں اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دیا تھا اور اس کا فرقہ یہ دعویٰ پیش نہیں کر رہا تھا، اور یہ کتاب خاص طور پہ جو انگلش مسائیاز ہے یہ اس بات کی بہت بڑی گواہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب بہت بہت شکریہ، اپنے کم وقت میں بڑے اچھے طریقے سے اس کی جامع تفصیلات ہم تک پہنچائیں۔ ہمارے پاس جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو ریورنڈ پگٹ کو اسمتھ پگٹ کو جو وارننگ بھیجی تھی وہ ہم اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ایگزیکٹ ورڈنگ
تھی کیا اور اسے کس دعوے پہ بیس تھی. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریورنڈ جے ایچ اسمتھ پگٹ, pastor of the Ark of Covenant who lives at the Cedar Lodge, Clapton, London, has recently announced himself as God. This announcement is contained in 2 church handbills entitled The Ark, issued by Mr. Pigott on the 7th and 14th of September 1902 and sent to us by his private secretary. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کا یہ دعویٰ پہنچایا گیا. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے اس کام پر کہ دنیا سے شرک کو, برائی کو, بدی کو ختم کریں. الوہیت کا یہ دعویٰ جب سامنے آیا ہے تو حضور تک جب یہ پہنچا ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے سپٹمبر میں یہ ہوا ہے, بذریعہ ڈاک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تک جب پہنچا ہوگا تو یقیناً یہ اکتوبر نومبر میں پہنچا ہوگا. 24 نومبر 1902 کو حضرت صاحب نے اس کو یہ وارننگ بھیجی. اس میں ہم آگے دیکھیں اگر تفصیل تھوڑی سی, اگلے نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں جس پہ حضور کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ وارننگ کے, آپ کی اسکرین پر آتی ہے اور ہم اس کو ساتھ پڑھیں گے آپ کے کہ I therefore warn him through this notice that if he does not repent of this irreverent claim, he shall soon be annihilated. Which claim? جو بھی اوپر ذکر آیا کہ he is claimed to be God. Even in my lifetime, with sore torment proceeding from God and not from the hands of a man. آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر پر حضور نے فرمایا ہے کہ in giving this warning, I do not publish any prophecy about the death of a Mohammedan, a Christian or a Hindu. For Mr. Pigott does not belong to any of these religious systems. کیونکہ اس کا دعویٰ خدائی کا تھا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو اس کو وارننگ جا رہی تھی, یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے, یہ جو اس کو وارننگ جا رہی تھی وہ بھی اسی دعوے کے اوپر بھیجی, اس کو یہ وارننگ دی گئی. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں کسی مسلمان, کسی کرسچن, کسی ہندو کو نہیں دے رہا, کیونکہ جس شخص کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ خدا ہونے کا دعوے دار ہے. لیکن جس طرح بھی ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب نے بتایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, اس نے دوبارہ اس کو دہرایا نہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, ابھی انہوں نے آپ کو بتایا انگلش مسائل سے انہوں نے بتایا ہے, پھر اور بہت ساری بکس جو اس اگاپمنی نامی کلٹ کے اوپر لکھی گئیں کتب بعد میں, بلکہ اس کی اپنی نواسی نے کتاب لکھی, کیٹ بارلو جس کا نام ہے, کینیڈا میں وہ مقیم ہے. اس کو جب یہ انکشاف ہوا کہ وہ اس عجیب و غریب کلٹ کے سربراہ کی اولاد میں سے ہے, اس کی نواسی ہے, تو اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھائیں گے. اس کی کتاب ہے ابورڈ آف لو, اگر ہم یہ دکھا سکیں پلیز اسکرین پہ. لائف ان اے میسیانک کلٹ کے نام سے اس نے اپنی اس نے ڈگ انٹو دی ڈیٹیلز آف اینڈ دا ہسٹری آف دس کلٹ اس نے جب کیا ہے, پروب کیا ہے, تو یہ اس کے سامنے آیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب اس نے دعویٰ کیا ہے خدائی کا, سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو پیج نمبر 163 پہ لکھا ہے کہ اخبار نے یہ لکھا, مارننگ لیڈر آف 9 سپٹمبر 1902, the ark stormed, riotous crowds threatened the Agapemonites. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی اس کو وارننگ آئی ہے, لوگوں نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, جس کے بعد اس نے اپنے دعوے کو واپس لے لیا. وہ آگے اپنی کتاب میں پیج نمبر 168 پہ لکھتی ہے کہ moreover he continued future correspondence would not be forthcoming unless the Messiah was approached in the attitude of supplication the Reverend J. H. Smith Pigott had ceased to be. اسی طرح آگے پیج نمبر 183 پہ اس نے لکھا کہ underneath in a different hand were penned the words, جو آگے پھر اس نے لیٹن میں لکھے ہوئے ہیں, homosum humani nil me alienum puto, I am a man, I count nothing human alien from me, I whispered the translation as I flicked through the small book. اسی طرح آگے پیج نمبر 187 پہ وہ کہتی ہے کہ and it would be even longer before I found what I considered proof that my grandfather had abandoned belief in his own messianic claim, if indeed he ever had it, as demonstrated by the earthly will he left bequeathing all his worldly goods to his 3 children and their mother. پیج نمبر 236 پہ لکھتی ہے کہ did he even continue to believe in his self-proclaimed divinity, or did he find himself trapped by those beliefs in his luxurious abode of love. یہ اس کی اپنی گرینڈ ڈاٹر کیٹ بارلو کے الفاظ ہیں. کتاب یہ بڑے آرام سے اویلیبل ہے, جو بھی ان کو دیکھنا چاہیں. یہ اس کے اپنی فیملی کا بیان ہے کہ بعد میں اس نے یہ دعوی کو ترک کر دیا.
تو یہ ایک ایسی پیش گوئی ہے جس کو ہمارے مخالفین بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں اس میں کیا ہو گیا اور یہ ہو گیا. حضرت اس کی جو مین بیس بنائی جاتی ہے اعتراض کی وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی 1908 میں, اس کی وفات ہوئی 1927 میں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری زندگی میں مرے گا, جبکہ اس کی وفات حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسپیسیفک دعوے کے اوپر اس کو خاص طور پہ وارن کر کے, تنبیہ کر کے کہا کہ اس دعوے سے باز آؤ ورنہ تمہاری وفات میری زندگی میں میرے سامنے ہو جائے گی. اس نے اس دعوے کو کبھی ریپیٹ نہیں کیا, جس کا مطلب ہے کہ عملاً وہ اس دعوے سے باز رہا.